حکایات رومی کا سلسلہ، اس سلسلے کی 8ویں حکایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے آنکھوں کی طلب۔ کوہ طور پر تجلی الہیہ کی زیارت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود جو بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا سطر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھا۔ جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر کوہ کاف بھی آپ علیہ السلام کی چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھیں۔ نقاب جو نظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھا وہ اس سے بے چین ہو گئی۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شوق اور بیتابی سے پہلے ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا، اس سے ان کی اس آنکھ کی بینائی سلب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی، وہ بھی بے نور ہو گئی۔ عاشقہ صادقہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرہ تاباں کے دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ حضرت صفورہ نے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سچی چاہت اور تڑپ، یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل اور آنکھوں کی طلب پسند آ گئی۔ خزانہ غیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور اور تحمل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تاباں کو دیکھا کرتی تھی۔ درس حیات: طلب صادق ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔